وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں آسیہ مدنی ہوں. پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام خواتین کے شرعی مسائل کے سلسلے میں آج نئے موضوع کے ساتھ. خواتین کے انٹرنیشنل ڈے یا پھر کہنا چاہیے کہ عورت مارچ کے حوالے سے آج کے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے عورت کی سماجی حیثیت. میرے ساتھ موجود ہیں والدہ محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ. آپ کی حیثیت زندگی میں مینٹر کی تو رہی ہی رہی، لیکن یہ ہے کہ بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے خاندان میں بیوی کی حیثیت اور اس رشتے کے حوالے سے اونچ نیچ کے حوالے سے اور پھر عورت کی اور خاتون کی سماج میں حیثیت کے معاملے میں کئی تجربات شیئر کیے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلم کا یہ سفر بڑا پرلطف بھی رہا اور سیکھنے کے بہت مواقع بھی ملے. تو آج اسی سلسلے میں میں آپ سے سوال یہ کروں گی کہ ہم نام لیتے ہیں عورتوں کے حقوق کا، اور اس مہینے میں مارچ کے مہینے میں تو خاص طور پہ اس کا بہت ہی شور گلگلہ ہے اور ہر جگہ پر ایک ہی صدا ہے کہ مساوات دے دیں، برابری دے دیجیے. تو آپ کا اس مساوات کے نعرے کے بارے میں یا اس کے مطالبے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی اماں حوا کو پیدا کیا، اور اس جوڑے سے آگے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات چلا دی. آج دنیا کی آبادی 8 ارب کے قریب ہے اور یہ ساری کی ساری انہی 2 افراد کی اولاد ہے. اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا. ایک مرد اور ایک عورت جب اکٹھے ہوتے ہیں اپنے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں اور یہ کائنات چلتی رہتی ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت اور مرد دونوں برابر ہیں؟ انسان ہونے کی حیثیت سے تو دونوں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیکی میں، اجر میں یا نیکی کرنے کے مواقع میں کوئی فرق نہیں. لیکن سوال کرنے والوں کا تو سوال بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں اگر عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو مرد کیوں نہیں کرتا؟ اور یا پھر یہ کہ اس دفعہ گوگل پر جو ان لوگوں نے ایڈ بنایا تھا عورت مارچ کے حوالے سے، اس میں بڑی انٹرسٹنگلی میں نے بات کو نوٹ کیا کہ ایک وہ موونگ پکچرز بنائی گئی تھیں جس میں انہوں نے عورتوں کے صرف وہ والے کام دکھائے تھے جو مردوں سے ریلیٹڈ ہے. موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، پنکچر لگا رہی ہیں یا نہیں لگا رہی، مزدوروں کی طرح وہ سر پہ ٹوکری اٹھا کے جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ مساوات ممکن ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اسی بات کو ہی میں آگے چلاؤں گی. انسان ہونے کی حیثیت سے تو عورت اور مرد برابر ہیں. نیکی کرنے کی مواقع ان دونوں کے لیے میسر ہیں. دین کے فرائض بھی دونوں کے اوپر ہیں. لیکن بہت سی باتوں میں عورت مرد سے فرق بھی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے، مرد کا قد عورت سے اتنا بڑا ہوتا ہے، کم از کم 7-8 انچ کا فرق ہے ہر مرد کے اور ہر عورت کے قد میں. عورت کا کندھا 16 ہوتا ہے، مرد کا کندھا 22 ہوتا ہے. 6 انچ کا فرق ادھر بھی آ گیا. یہ ہر اندھے کو بھی نظر آتا ہے. اس کے علاوہ مرد کا اور عورت کا ذرا جسم دیکھیے. مرد کا جسم بالکل سیدھا سپاٹ، آگے سے بھی پیچھے سے بھی. عورت کے نشیب و فراز، اور یہی اس کا حسن ہے. تو یہ ہر انسان کو نظر آتا ہے. عورت کے فرائض اور مرد کے فرائض اور. عورت اولاد وہ جنم دیتی ہے اور اولاد کی تربیت کرتی ہے، جبکہ مرد ساری دنیا کے مرد بھی مل جائیں ایک بچہ پیدا نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھیے کہ ساری دنیا کی عورتیں مل جائیں تو مردوں کا کام کہاں پہ کر سکتی ہیں. میں ابھی آپ کو پچھلے دنوں کی مثال دوں گی. یہ یوکرین اور رشیا کی جنگ جاری ہے نا، تو آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے یوکرینی صدر نے 18 سال سے لے کے 60 سال سے تک کے مردوں کو ملک چھوڑنے سے منع کر دیا کہ بھئی بات ہے پکڑو ہتھیار اور جا کے جانے دو، خواتین تمہارے گھر میں بیٹھیں گی، ان کی حفاظت کرو. یہ بالکل صحیح ہے. کچھ کام مردوں کے، کچھ کام عورتوں کے. جیسا کہ میں نے پہلے بات کی کہ ساری دنیا کے مرد بھی مل جائیں ایک بچہ پیدا نہیں کر سکتے. اسی طرح عورتیں جنگ نہیں لڑ سکتے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان دونوں میں مساوات ہو؟ عورت کے فرائض اور، عورت کا جسم اور، عورت کی ہائٹ اور، عورت کی چوڑائی اور، عورت کا مینٹل سوچ نفسیات اور، عورت ساری کی ساری جذبات
کے ساتھ اس کی زندگی عبارت ہے، اور مرد کی زندگی کا جذبات کوئی 5% حصہ تو ہوں گے شاید، یا شاید اس سے بھی کم ہوں، تو یہ کیسے دونوں مساوات؟ لیکن پھر آپ جب کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں حیثیت میں برابر ہیں، مواقع میں برابر ہیں، تو پھر کہیں تو برابری لائیے نا۔ اصل بات یہ ہے جب عورت نیکی کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر مرد کے برابر رکھا۔ اصل بات یہ ہے، یہ برابری جو ہے جو دین کے فرائض ہیں، مثلا نماز سب پر فرض ہے، روزہ ہے سب پر فرض ہے، حج ہے سب پر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ سب پر فرض ہے۔ اب ان کے جو اجر ہیں ان میں بھی اللہ نے فرق نہیں ڈالا، لیکن میں نے ابھی واضح کیا کہ مرد عورت سے چوڑائی میں بھی زیادہ ہے، لمبائی میں بھی زیادہ ہے، اور جو اس کا جو جسم کی جو تفاوت ہے، فرق ہے عورت کے ساتھ اور مرد کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ایک انسان کو بتا رہی ہیں کہ مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ بعض معاملات میں، جیسے میں نے بتایا کہ دین کے فرائض میں تو اللہ نے انہیں ایک جیسا انسان سمجھا، لیکن جو ان کے ڈیوٹیز ہیں، جو ان کے دائرہ کار ہیں، ان میں فرق ہے، اور جب ان کی صلاحیتیں فرق ہیں، ان کا مینٹل لیول فرق ہے، پھر حقوق بھی فرض ہوں گے، فرائض بھی فرق ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ مرد زیادہ طاقتور ہے عورت سے، جب اسے زیادہ چوڑا ہے اور زیادہ لمبا ہے، طاقتور زیادہ ہے۔ عورت نئی نسل کو جنم دے رہی ہے، مرد نہیں جنم دے رہا۔ یہاں پہ کچھ عورت کو خصوصی معاملات پیش آتے ہیں جو کہ مرد کے ساتھ نہیں آتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر؟ تو اکنامکس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایکویٹی، ایک ہوتی ہے ایکویلٹی اور ایک ہوتی ہے ایکویٹی۔ ایکویٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پہ جو ضرورت ہو اس کے مطابق کیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ سسٹم کو سمجھا جاتا ہے، اور جو ہے نا صرف 2 + 2 کی یا 2 = 2 والی ایکویلٹی کے جو ہے نا وہ ایکویٹی کے بالکل متضاد بات ہے۔ اسی لیے شریعت نے مساوات نہیں رکھی، شریعت نے عدل رکھا۔ اس عدل کی ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دیتی ہوں۔ مردوں نے جہاد میں جانا ہے، جانے دینی ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یوکرین کے صدر نے پابندی لگا دی کہ 20 سال سے لے کے 60 سال کی عمر تک کے مرد کہیں باہر نہیں جا سکتے، وہ تمام لڑائی میں جائیں گے۔ لیکن عورتوں کے لیے جہاد کی پابندیاں نہیں ہیں۔ عورت کا جہاد حج، اور عورت کا جہاد جب عورت یہ پریگننسی میں ہوتی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، یہ ان مسائل کا میں وہ گھری ہوتی ہے، اس کو جہاد کا ثواب وہیں پہ مل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے عورت اگر ڈیلیوری کے وقت وہ اس کی فرائض کی انجام میں، فرائض کی ادائیگی میں اگر وہ اپنی جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے تو اس کو شہادت کا اجر ہے۔ یہ تو بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے کہ فرائض اور حقوق کے اندر تو پھر ظاہر ہے وہ جو تفاوت ہے اس کے مطابق ہی ان کو ملیں گے، لیکن یہ بتائیے کہ وہ جو مذہبی حیثیت تھی جس میں آپ نے کہا کہ وہ برابر ہیں، تو پھر کوئی خاتون نبی کیوں نہیں بنی؟ اصل بات یہ ہے مذہبی حیثیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرائض تو برابر رکھے، لیکن آپ دیکھیں عورتوں کو کتنے موقعوں پہ ریلیکسیشن دی، جمعہ پڑھنے سے ریلیکسیشن دی، جہاد سے ریلیکسیشن دی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عورت کا جہاد تو حج، باجماعت نماز سے ریلیکسیشن دی۔ تو اصل بات ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ عدل کیا ہے، اس کی صلاحیتوں کے مطابق ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس پہ فرائض عائد کیے ہیں۔ تو میرا تو خیال ہے کہ یہی بہترین صورت تھی۔ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ نبی کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ بھی تو ہے نا، اللہ کے نظام کو لے کر بھی چلنا ہے۔ اگین مینجمنٹ آ جاتی ہے، تو مینجمنٹ میں تو وہ کبھی بھی عورتوں کو اس طرح سے گھسیٹ بھی نہیں سکتا، نہ ہی عورت آ سکتی ہے کہ ایک نبی کی طرح کی وہ قربانی دے سکے، ایک نبی کی طرح کی وہ جرأت اور حوصلہ دکھا سکے۔ ایک عورت جو ہے وہ کئی طرف سے پابند ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات وہ اپنے شوہر کی پابند ہے۔ آپ دیکھیے جی، دشمن نے حملہ کر دیا، خامد اس کو بلا رہے، میری بات سنو، ٹھیک ہے، عورت اب 2 کشتیوں میں سوار ہو جائے گی نا۔ عورت اپنے بچے کی وجہ سے پابند ہے، بچہ اس کا بیمار ہے۔ میں کہتی ہوں عورت کا بچہ بیمار ہو، ساری دنیا ایک طرف اور عورت کا ذہن بچے کی طرف ہوگا۔ یہ ایک ایسی فطرت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو عورت کے ساتھ یہ جو مسائل لگے ہوئے ہیں اولاد کے، یہ جو مسائل لگے ہوئے ہیں شوہر کے، یہ جو مسائل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں رضاعت کے، اس کے مسائل ہیں ایام مخصوصہ کے،
تو عورت ساری یہ چیزیں اس کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے. بلکہ میں پھر یہ کہوں گی کہ جیسا کہ ابھی آپ حقوق و فرائض کی ڈویژن کی بات کر رہی تھیں، تو جو گھر کے اندر کی زندگی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو جگہ دی ہے. اور دیکھیے احادیث میں ربۃ البیت کے نام آتا ہے، ٹھیک ہے، تو گھر کے باہر کی جو ہے اس کے اندر مرد کو زیادہ حیثیت دے دی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ پھر اس کے تناظر میں عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے کیا؟ گھر کے اندر ہی رہنا ہے، لیکن اب تو عورتوں کو کمائیاں بھی کرنی پڑتی ہیں. اصل بات ہے عورت کی بنیادی ذمہ داری جو ہے گھر کی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اور اس کا دو مطلب ہیں. ایک تو اس کا معنی یہ ہے اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یعنی گھروں میں ٹھہری رہو. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے تمہارا وقار تمہارے گھر میں ہی ہوگا، اپنے گھر میں رہ کے وقار حاصل کرو. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے سڑکوں پہ نہیں گھسیٹا. بالکل، میں یہ سمجھتی ہوں کہ 20 سال کی عمر سے لے کے 45 سال تک کی عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بچوں کی ذمہ داری کے ساتھ باندھا ہے، اور پھر خاندان میں چھوٹے بچوں کی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر تو عورت کو کسی بھی قسم کی مزید ذمہ داری ڈالنا اس کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہے. تو چلیے انشاءاللہ یہ بات چیت جاری رہے گی. اب ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، تو ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. ویلکم بیک. تو آئیے اسی سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے کیا. تو میں دوبارہ اسی بات کو کروں گی کہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کیا اس کو گھر ہی میں رہنا ہے، یا وہ جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ اس کو تو کمائی بھی اگر کرنی پڑ جائے تو. اصل بات یہ ہے کہ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو ہم 1 منٹ کے لیے ذرا علیحدہ رکھ لیتے ہیں، اس پر بھی نظر ڈال لیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بنیادی حقیقت ہم دیکھ لیں کہ قرآن نے آپ کو پہلے کہہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا وقار تمہارے گھروں میں ہے اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ عورت 3 ملازمتیں تو پہلے کر رہی ہوتی ہے، اور یہ 3 اس کی ملازمتیں ہمیشہ جاری رہتی ہیں. سب سے پہلے وہ اس کی جو ازدواجی حیثیت ہے وہ اپنے خامن کی پابند ہے. وہ اس کو دن کو کوئی معاملہ ہے، کوئی رات کو معاملہ ہے، وہ اپنے خامن کی پابند ہے. نمبر 2 وہ اپنے بچے کی پابند ہے. بچہ بھی نہ اسے دن کو معاف کرتا ہے نہ اسے رات کو معاف کرتا ہے. اسے اس کے لیے بھی رات کو جاگنا ہے اور دن کو بھی اس کی پوری ذمہ داری دینی ہے. اور وہ خامن کے گھر کی مالک بھی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت سے اس کے خامن کے گھر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو یہ 3 ملازمتیں تو ہر عورت ہر وقت کر رہی ہے. ان 3 ملازمتوں کے بعد اس پر ایک اور آپ باہر کی ذمہ داری ڈال دیں کہ تم نے کمانا بھی ہے، تو یہ تو پھر اس پر ظلم ہے. نہیں، کمانے کی یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس پر ذمہ داری ڈالنی نہیں چاہیے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے جو عورت غربت کی لائن سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے نا، اور وہ عورت آج کی نہیں ہے، وہ صدیوں پرانی وہیں کی وہیں ہے. اس کو کھیتوں میں جا کے اپنے شوہر کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اگر وہ خامند ہل چلا رہا ہے اور وہ اگر جانوروں کو نہیں سنبھالے گی تو وہ تو کھانے پینے کا سلسلہ ہی نہیں نہ چلے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اس کا مردوں کے کاموں میں شریک ہونا بھی تو ایک ضرورت ہے خاندان کی. بات یہ ہے، ایک ہے مردوں کے کاموں میں شریک ہونا، ایک ہے اس کام کو اس کے اوپر امپوز کر دینا کہ تم نے گھر سے باہر نکل کے ضرور صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک تم نے گھر سے باہر رہنا ہے. یہ بالکل ڈیفرنٹ بات ہے. جو گاؤں میں عورتیں اپنے خاندوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، یا بعض اوقات گھروں میں ہی عورتیں اپنے مردوں کے کاروبار میں ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں، وہ گھر میں ہی رہ رہی ہوتی ہیں. ان کا رول سپلیمنٹری ان کا رول جو ہے سپلیمنٹری ہوتا ہے، ان کا رول ذمہ داری کا نہیں ہوتا. مثلاً اب ایک عورت جو ہے اگر مرد اس کا چلا گیا ہے صبح ناشتہ کر کے، وہ مرد کو ناشتہ کراتی ہے، بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے، اس کے بعد وہ فارغ ہوتی ہے تو فارغ ہو کے وہ اپنے کوئی کھانے کا بندوبست کرتی ہے، اپنے مرد کے لیے دوپہر کو کھانا لے کے جاتی ہے، یا اس کے ساتھ جا کے جس موسم میں پھل چننے کا وقت ہوتا ہے اپنی فصل کو
संभालने का वक्त होता है उस वक्त वो उसका साथ देती है, वो 24 घंटे की मुलाजमत नहीं कर रही होती। और मुलाजमत उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती। अब ये आदमी जो चने लगाता है उसकी बीवी उसे चने बना के देती है और आदमी जाके उसे बेच आता है। एक ये सूरत है और एक ये सूरत है कि वो सुबह 8 बजे औरत घर से निकली, बच्चों को भागम भाग उसने खींचा, भूखे बच्चों को भेजा, खुद भी भूखी निकली घर से और दोपहर को 2 बजे थक टूट के घर आ गई और घर आके फिर उसने बच्चों को खाना खिलाना है और उसने अपने मर्द को संभालना है और घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। तो ये तो औरत पे जुल्म। नहीं, जुल्म की तो आपकी बात मुझे समझ आती है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या ये समाज की एक ज़रूरत नहीं है? समाज की ज़रूरत तो है ना। आपने हर शोबे से आपने तो कह दिया हम औरत को आउट कर देते हैं, भाई अपने बैठ के घर संभालो, अपने बच्चे संभालो, शौहर की जिम्मेदारी दो। लेकिन ये बताइए कि वो जो ख़वातीन के वो मसाइल हैं जो कि हैं ही ख़वातीन से मुताल्लिक, और जो ख़वातीन को रहनुमाई ख़वातीन से मिल सकती है कुछ मखसूस मसाइल में, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, तो उनकी जगह पे एक औरत कैसे किरदार अदा कर सकती है अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेगी? तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसमें औरत पे जिम्मेदारी ना डालें, औरत पे देखें। जिस औरत के देखो जी ज़रा बच्चे बड़े हो चुके हैं या जो औरत वक़्त निकाल सकती है वो तो निकाले, और जो नहीं निकाल सकती, जिसके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उस औरत को ये के लिए एक ट्रेंड बना दिया जाए कि तुमने जॉब भी करनी है, तो फिर ये उस पर जुल्म हुआ या यानी आपके मुताबिक इसको उसकी मजबूरी या उस पर इम्पोज ना किया जाए, जबकि इसको तकाज़ों के हालात के तकाज़ों या उसकी ज़रूरत या उसकी टैलेंट या उसकी कैपेसिटी के मुताबिक कर दिया जाए। कुछ औरतें वाकई बहुत बासलाहियत होती हैं, वो मैनेजमेंट की इतनी अच्छी सलाहियत रखती हैं कि वो एक क्या वो कई इदारे संभाल लेती हैं। इसके बावजूद मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अल्लाह ताला ने मर्द की जिम्मेदारी लगाई एक कि वो कमाए, और औरत की ज़िम्मेदारी लगाई कि वो अपने बच्चों को जन्म भी दे, अपने बच्चों की तरबियत भी करे, घर भी संभाले, खामिन की खिदमत भी करे। देखो ना, इसके बगैर उसका घर नहीं चलता, ये उसकी बड़ी मतलब बुनियादी ज़रूरतें हैं। अब मर्द की ज़िम्मेदारी एक ही थी कि वो कमाता और बाहर के काम करता। अब इसमें भी मर्द ने औरत को कर दिया, यानी उसको एक अच्छे नारे दे के उसको अट्रैक्ट कर लिया कि जी इस काम में भी तुम मेरे साथ लग जाओ, एक जिम्मेदारी में आधी तुम शामिल हो जाओ। हालांकि मर्द घर का कव्वाम था, मर्द जिम्मेदार था, मर्द को मेहनत ज़्यादा करनी थी, औरत को अपनी मेहनत अपनी औलाद पे करनी थी। फिर हुआ क्या कि औरत के ज़िम्मे हो गए बच्चों को के अलावा मजीद काम ना जी। उसने बच्चों को जन्म भी दिया, उसने बच्चों की तरबियत भी की, उसने घर भी संभाला, उसने कमाया भी, उसने खामिन की अतात भी की, और मर्द इसके ऑपोजिट सिर्फ एक काम कर रहा है। ये कैसा इंसाफ? और ये तजर्बे में ये आया है कि मर्द अपना इस्तेहकाक नहीं भूलते। खा उनकी बीवी जो है 2 बजे तक जॉब करके भी आई हो, तो एक सोशली भी और एक इमोशनली भी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जी मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो ज़रा सर्व कर दो ना। मैं आपके सामने एक मंजर पेश कर रही हूँ। एक औरत अपने शौहर के साथ ही घर वापस आई है। शौहर ने आके अपने कपड़े उतारे और वो इंतज़ार में बैठ गया कि मेरे सामने अभी ट्रे खाने की आ जाएगी। अब औरत ने भी अपना उतारा, बुर्का उतारा, या उसने जो भी उसने लिबास पहना हुआ था उसे उतारा, और उसने उतारते ही खामिन की ट्रे लगाई, और उधर से बच्चे भी सारे मुंतज़िर हैं कि माँ हमें खाना देगी। मुझे बताइए, उस औरत बेचारी वो खुद भी तो उतना खप कर आई है जितना मर्द खप कर आया है। रात भी उसने बच्चों के साथ जागी थी, अपने खामिन की उसने भी बात मानी थी। मुझे बताइए, उस औरत बेचारी वो लोहे की बन गई है। उसको ना थकावट होती है, ना उसको कोई परेशानी होती है, ना उसके कोई जॉब के मसाइल होते हैं। ये सारे मसाइल मर्द के साथ होते हैं। मैं तो कहती हूँ वो औरत खुद बेवकूफ़ है जिसने मर्द की इन बातों में आके जॉब करने सर पर ले लिया, अपने सर पे मैं आपके इस बताए हुए मंजर में ये इजाफा करूंगी कि वो जो ओवरऑल कोट या यूनिफॉर्म जो उसने पहना होता है, घर में दाखिल होते हैं वो तो उसको उतारती नहीं, तो पहले जाके चूल्हे के नीचे आग लगाती है। वो जो बच्चा डे केयर से लेके आई होती है और वो जिसका पैम्पर चेंज करने वाला होता है, पहले उसको एड्रेस करती है। अपने कपड़े बदलने का ख्याल भी बाद में आता है, और जो खाना पीना या आराम है उसकी तो नाम ही नहीं लीजिए ना। उसको सबके पहले सबके पेट भरेगी, अपनी बारी आएगी तो हिम्मत होगी तो खा लेगी, नहीं हिम्मत होगी तो नहीं खाएगी। और आराम का तो कोई तस्करा ही नहीं है ना, आराम का तस्वुर ही नहीं है। रात बच्चा जाग रहा है, बच्चा जगा रहा है, उसने बच्चों को पढ़ाना भी है,
مرد نے تو صرف سمجھ لیا میں نے کمانا ہے، تو مرد کی ذمہ داری ہوئی ایک اور عورت کی ذمہ داریاں ہو تو گئی مرد چار۔ کی ساتھ آفس میں بھی مرد کی آنکھیں سیکھی، ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ بھی اس کی ساتھ یہ کہ وہ جو کمائی کی ذمہ داری ساری اس پر تھی، وہ ساری ذمہ داری میں اس نے پہلے اس کو لالی پاپ دے کے تو آگے کر دیا، اور اب یہ ہے کہ یہ صاحبہ جو ہے نا صرف وہ عزت پانے کے چکر میں جو مرد اس کو دکھا رہا ہے کہ تمہاری اس میں عزت میں، تو وہ کیا ہے، وہ ایک وقت میں چار کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سارے جو تھے پرکشش نعرے یہ یورپ سے آئے۔ یورپ نے عورت کو عزت دی ہے مرد بنا کر، تم مرد بنو گی تو تمہیں عزت ملے گی۔ اللہ ہمیں عزت دیتے ہیں عورت بنا کر، تم ماں ہوگی تمہارے پاؤں میں جنت ہوگی، تم اپنے بچے کو نیک بناؤ، تم اپنے بچے کو اللہ کا بندہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کی بحیثیتی کا قائل تو یورپ ہے، جو عورت کو کہتا ہے کہ عورت ہونے میں کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ ہمارا دین تو سیدہ آسیہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ خدیجہ کا چلے میں نام نہیں لیتی، سیدہ آسیہ کو دیکھ لیتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو دیکھ لیتے ہیں، جو گھر میں رہ رہی ہیں اپنے بچے پال رہی ہیں۔ ہمارا تو دین ان کو جنت کی سردار بنا رہا ہے، جنت کی سردار بنا رہا ہے۔ تو یورپ عورت کو مرد بنا کے اس کو عزت دیتا ہے، اور اسلام عورت کو عورت بنا کے عزت دیتا ہے، اس کی فطرت کا خیال رکھتا ہے، اس کے جذبات کا خیال رکھتا ہے۔ بڑی اچھی آپ نے بات کی، مجھے مولانا مودودی کی بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ عورتیں جو ہیں مردانہ لباس پہن کے فخر محسوس کرتی ہیں۔ اچھا، عورتیں جو ہیں بیوی بننے میں شرم محسوس کرتی ہیں، مرد شوہر بننے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ تو بات وہی ہے کہ اپنی جو ہے نا حیثیت پر اعتماد کیا جائے جو اللہ نے دی ہے۔ اس لیے نا میں سمجھتی ہوں یہ سب عورتوں کو خود سمجھنا چاہیے، یہ عورتوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، یہ انہیں ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، یہ ان کی اولاد ان سے چھینی جا رہی ہے، یہ ان کے شوہر ان سے دور کیے جا رہے ہیں۔ عورت کا محاذ کیا تھا؟ وہ اپنے خاوند کو محبت دیتی، سکون دیتی، خاوند دل جمی سے زیادہ محنت کرتا، اپنی اولاد کو ایک اچھا انسان بناتی اور معاشرے کو بہترین افراد تیار کر کے دیتی۔ اب عورت ایک چھوٹی سی جو ہے نا ابھی بھی مجھے ایک گیپ بیچ میں آ رہا ہے، ابھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جہاں پہ عورتوں کی ضرورت ہے وہاں پہ تو ان کو نکلنا چاہیے۔ دیکھیے جی وہاں پہ انہیں نکلنا چاہیے، اور ساتھ ہی آپ نے کہہ دیا کہ نہیں جی گھروں میں رہنے میں تمہارا وقار ہے، ان دونوں کو کسی طرح جو ہے نا وہ برج کیجئے۔ دیکھیں جی برج اس کو میں بڑے آرام سے کر دیتی ہوں۔ اصول یہی ہوگا کہ عورت کے اوپر معاشی ذمہ داریاں نہیں ہیں، عورت ان چیزوں کی ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار مرد ہوگا، وہ زیادہ محنت کرے گا اپنی فیملی کے لیے، اور اپنی بیوی سے اسے سکون، محبت، اطمینان، یہ ٹھنڈ، خوشی، یہ سارا کچھ اس کو وہاں سے ملے گی۔ لیکن جب عورت ان سارے مسائل میں آپ نے عورت کو گرفتار کر دیا تو عورت بیچاری کے پاس اپنا سکون نہیں ہے، اس کو سونے کا ٹائم نہیں مل رہا، وہ آگے سے کیسے کسی کو سکون ڈیلیور کرے گی؟ معاشرہ سارا جو ہے نا شکار ہو جائے گا بے اطمینانی کا، بے چینی کا۔ اب اگلا آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی جگہ پہ عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسا کریں، اس کو اصول تو وہی ہوگا کہ عورت گھر میں قرار پکڑے، عورت کا اصل محاذ گھر کا ہے، عورت کی اصل فطرت بھی وہی ہے، اور اس کو جنت بھی وہیں سے ملے گی۔ لیکن کئی آپ کے مسائل ایسے ہیں جن کو حل کرنا ہے، تو یہ ایکسیپشنل کیسز ہوں گے۔ مثال کے طور پہ لیڈی ڈاکٹرز آپ کو چاہیے، ایک عورت نے اپنا گائنی کا آپریشن کرانا ہے، وہ مرد سے کیوں کرائے؟ اس کے کچھ گائنی اسپیشلسٹ ہونی چاہیے، خواتین بھی، جو کہ عورتوں کی یہ مسائل پورے کریں۔ اسی طرح ایک اور شعبہ ہے جہاں پہ عورتوں کی بڑی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو ایجوکیشن کا شعبہ ہے۔ عورت فطری طور پہ مامتا کے جذبات سے لبریز ہوتی ہے، اس کے اندر نرمی، محبت، یہ جذبات مرد سے کہیں زیادہ ہیں، اس لیے یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس میں عورت کی ذمہ داریاں لگ سکتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو ایک پلان کے ساتھ کیا جائے۔ ایسا نہ کیا جائے کہ 2+2 کی طرح ایک عورت کو آپ اس کو پاگل کر دیں اور پھر آپ اس سے، کہنے کا مطلب یہ کہ اگر گورنمنٹ لے لیتے ہیں گریٹر انٹرسٹ میں، وہ خواتین کو باہر نکالتی بھی ہے، تو پھر چار دیواری کا تحفظ دے نا، یا شوہر کسی وجہ سے اس کی وجہ سے اس پر ایک ایکسٹرا ذمہ داری ڈالتا ہے تو وہ اس کی عصمت کے تحفظ کا ذمہ داری لینا، نہیں اس کی تحفظ کی ذمہ داری بھی لے اور اس کی گھر کی ذمہ داریوں میں کچھ اس کا ساتھ بھی دے۔ اچھا جب یہ کرے گا تو پھر سمجھے گا کہ میں نے گھر کی ذمہ داریوں میں بھی ساتھ دینا۔ ہاں وہ گھر کی ذمہ داری میں ایک میں بات دوبارہ کہنا چاہوں گی، مرد گھر کی ذمہ داریوں میں قطعاً ساتھ نہیں دیتا۔ وہ چاہتا ہے مجھے ٹرے بھی مل جائے، مجھے میرے کپڑے بھی دھلے ہوئے ہوں، مجھے بچوں کو بھی نہ دیکھنا پڑے، سارا کچھ یہ عورت کرے اور اس کے ساتھ میرے ساتھ کمائے بھی۔ میں تو کہتی ہوں وہ عورت بے وقوف۔ تو پھر کسی جگہ پہ اس عورت کو یہ استحصال اپنا ہونے سے روکنے کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا یہ بتائیے کہ اب ہم نے یہ بات کر لی کہ بھئی اس کو باہر نکلنا ہے، تو
اس کو اس طریقے سے نکلنا چاہیے. ذرا وہ جو ہم نے چادر اور چار دیواری کا لفظ بولا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیں. اس کو مخلوط جگہوں پہ جانا ہے, جب ظاہر ہے گھر سے باہر نکلے گی تو گھر والی فضا تو نہیں ملے گی, تو پھر وہاں پر کون کون سی چیزوں کی اس کو پاسداری کرنی دیکھیے ہوگی؟ جی, اس کے لیے سب سے پہلا میں سمجھتی ہوں اگر اسے اس کی خدمات سے فائدہ اٹھانا ہے اس کو ٹرانسپورٹ کی سہولتیں ملنی چاہیے. وہ سڑکوں پہ دھکے نہ کھاتی پھرے, کیونکہ آج کل جو ٹریفک کے مسائل ہیں گھنٹہ تو آپ کو جانے میں لگ جاتا ہے اور گھنٹہ آپ کو آنے میں لگ جاتا ہے, اور جو ذہنی مشقت ہوتی ہے وہ علیحدہ. اور وہ جو رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیور وغیرہ والی بات ہے وہ جو خرابی کرتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے. سب سے پہلے اس کو ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے. پھر جس ماحول میں آپ اس سے کام لے رہے ہیں وہاں پہ پردے کی حدود قائم کی جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہو. آج کل اب جہاں پہ بھی جاب ہو رہی ہوتی ہے, ایک عورت ایئر ہوسٹس بن رہی ہے, ایک عورت بینک میں جا رہی ہے, ایک عورت کسی ادارے میں پڑھا رہی ہے, یہاں تک یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہی ہے. سب جگہ پہ چل رہا ہوتا ہے, مرد اور عورت کٹھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں مرد اور عورت کٹھے ہوں گے عورت کی عزت خطرے میں ہوگی. تو بالکل یہ بات فیکٹس پہ ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں میں انڈین فوج کے بارے میں رپورٹس پڑھ رہی تھی کہ وہاں پہ سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. امریکہ, آپ انڈیا کی تو ہم چلیں بات کرتے ہیں تیسری دنیا ہے, تو امریکن فوج کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو اخباروں میں بہت لمبے چوڑے وہ آئے تھے کہ جہاں وہاں کی خواتین کو جو ہے وہ جنسی ہراسانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا, حالانکہ وہ تو فوجی ہیں, ملٹریلی ٹرینڈ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کوئی ٹرینڈ ہو, کوئی ان پڑھ ہو, کوئی پڑھا لکھا ہو, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی بھی اپنی فطرت سے آزاد نہیں. اور فطرت کا جو ہے خالق کون ہے؟ اللہ. بس اس نوٹ پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ہم نے بہت سمجھا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو خالق تھا, جو نظام کو تخلیق کرنے والا تھا, جو نظام اس نے دیا وہ نظام عدل کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے, ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے, اور وہ انسان کو خوشی اور تسکین اور اطمینان بھی دیتا ہے جو فرائض کی بجا آوری کے بعد اس کا حق ہے. تو ہم آپ سے یہاں سے اجازت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ